صلاح الدین ایوبی سلطنت ایوبیہ کے نام پر حکمران صلاح الدین ایوبی اپنی بہادری، انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک سچے اور دیانتدار انسان بھی تھے۔ ایک دن جب صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کے قریب جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک مسیحی عورت روتی ہوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے تک پہنچی۔ سپاہیوں نے اسے روکا مگر سلطان نے حکم دیا کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے سلطان، میرے شوہر جنگ میں مارے جا چکے ہیں اور میرا ننھا بچہ گم ہو گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہو، خدا را میری مدد کرو۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں ہمدردی کے جذبات بھر آئے۔ انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عورت کے بچے کو ڈھونڈا جائے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد فوجیوں نے بچے کو دشمن کے کیمپ کے قریب سے بازیاب کر لیا۔ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور سلطان کو دعائیں دینے لگی۔ یہ خبر دشمن کے سپہ سالار رچرڈ شیردل تک پہنچی۔ وہ حیران تھا کہ ایک ایسا شخص جو اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس قدر رحمدل کیسے ہو سکتا ہے۔ رچرڈ نے پیغام بھیجا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتا ہے۔ جب دونوں حکمران آمنے سامنے ہوئے تو رچرڈ نے کہا، میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے مگر تم جیسے باعزت اور سچے حکمران سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ تمہاری رحم دلی اور دیانتداری نے میرے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا کر دی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو طاقت کے باوجود انصاف نہ چھوڑے اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرے، کیونکہ تاریخ جنگوں سے نہیں بلکہ کردار سے یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ سن کر رچرڈ شیردل نے بھی صلاح الدین ایوبی کی عزت کرنا شروع کر دی اور بعد میں ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یروشلم میں مسلمانوں اور مسیحیوں کو آزادانہ طور پر عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ طاقتور وہی ہوتا ہے جو اپنی طاقت کو دوسروں پر ظلم کرنے کے بجائے ان کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ تاریخ صرف جنگجوؤں کو نہیں بلکہ نیک دل اور انصاف پسند حکمرانوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اہم نوٹ: یہ کہانی ایک تخیلاتی اور اخلاقی سبق دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی صلاح الدین ایوبی کے حقیقی کردار اور اصولوں کو اجاگر کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسے 100% مستند تاریخی واقعہ نہیں کہا جا سکتا۔